مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، کہ تو اے رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے مبرہ ہے، ہر شرک کی نفی کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. جیسے ہماری ایک نماز ہے تو باقی ذرے ذرے کی نماز یہ تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ اور ناموں کا ذکر ہوا ہے، اس کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی اور ہوگا. وہ ظاہر بھی ہے یعنی غالب ہے، والباطن اور قریب ہے، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح اسے دائیں کروٹ پر لیٹنے کے لیے کہتے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے، اور یہ دعا ابو ہریرہ کے واسطے سے روایت ہوئی ہے، اور اس میں ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اور اس کے آخر میں جو آتا ہے نا کہ تو ہمارا قرض دور کر دے اور ہمیں فقر سے نجات دے، تو خاص طور پر انسان کی محتاجی کو دور کرنے والی دعا ہے اور قرضے سے نجات دلانے والی دعا. تو جس شخص کو بھی ایسی کوئی پریشانی ہو وہ رات کو جب پڑھے تو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھے. اور یہ سونے جاگنے کے آداب میں بھی ہے، قرآنی اور مسنون دعا میں بھی ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ قریب بھی ہے. کیسے؟ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. نوف کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بلاؤ. فرشتوں نے عرض کیا اے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے درمیان 7 آسمان اور اس کے آگے عرش حائل ہے. اللہ نے فرمایا جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی پکار قبول ہوگی، یعنی وہ اللہ کے قریب آ جائے گی. یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر بھی بڑی پاور ہے. تو یہ جتنے بھی اذکار ہیں جب آپ دعائیں مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ تسبیح کر کے ذکر کر کے پھر اس کے بعد دعا مانگا کریں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریبی تعلق کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی تسبیح اور اس کے ناموں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ سے محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کی پہچان ہو، اور اللہ کی پہچان ہوگی تو اس کی عبادت ہوگی. اور پہچان کے لیے اس کے ناموں کا علم کہ وہ کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے. کیونکہ ایک قدرتی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہے. وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا، کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اچھا تم جانو، وہ تو اس کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے. ماں کو آپ نے دیکھا بچے کو اٹھا کے اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور انگلیوں کے ناخن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھول پرول رہی ہوتی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ محبت ہے. وہ ایک ایک سے تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ناموں سے محبت نہ ہو اور اس کی پہچان نہ ہو اور اس کا میننگ نہ آتا ہو اور اس کو پڑھا نہ جاتا ہو؟ کیا آپ نے عادت بنا لی اپنی؟
دیکھیے میں نے ایک سمپل سا کام کیا ہے، وہ کارڈ خریدا ہے اور اپنے تفسیر میں رکھ دیا ہے جو میں گھر سے پڑھ کے آتی ہوں. جو ہی میں اگلے دن کی تیاری شروع کرتی ہوں، یعنی جیسے آج کی تیاری شروع کی، سب سے پہلے کارڈ اٹھاتی ہوں، سارے نام پڑھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں اور پھر اس کے بعد اپنا سبق شروع کرتی ہوں. اگر آپ لوگ بھی صرف اتنی سی عادت ڈال لیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ چیزیں بنائی اس لیے گئی ہیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو اور جو ہم کہتے ہیں وہ کر سکیں. ورنہ تو ایک اچھی بات سنی، وہاں خوش ہوئے اور اس کے بعد گئے اور بات ختم. کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر تو میں نے اگلا دن شروع نہیں کرنا، تو یہ تو کتاب کھلے گی. تو آپ اگر روز اپنا ترجمے کا سبق یاد کرتے ہیں، یہ کچھ بھی اس کے اندر رکھ لیں. کوئی بھی کام جو آپ بغیر ناغے کے کرتے ہیں اس کے اندر رکھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. یہ نام وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور پڑھتے پڑھتے اس میں سے جو نام ایسے ہی کلک کرتا ہے بعض اوقات تو اس کے ساتھ الگ سے پھر یا حیو یا قیوم مثلاً کہہ دیے، جیسے اب العظیم کا پڑھا ہے، الاول الآخر کا پڑھا ہے، تو ان سب ناموں کو بیچ بیچ میں سے بھی آپ رینڈملی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیے ضرور. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. پھر آپ دیکھیے صدقے کی بات ہو رہی ہے. بڑا اجر، بڑا درجہ، بڑا مقام کس سے ہے؟ اللہ کے راستے میں دینے سے. اس لیے خوشی خوشی دیا کریں اور اپنے ذات سے آغاز کریں. سب سے پہلے اپنے لیے خرچ کریں، ایک کارڈ خرید لیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے اور پھر غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے لیے، جہاں جہاں تک دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کے میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی قربانی کے وقت میں قربانی کرنا بڑے درجوں کا باعث بنتا ہے. جب سب کر چکے کام تو آخر میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے سے وہ درجہ نہیں ملتا. ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، یعنی پہلوں کا، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے جو بھی اللہ کو قرض دے. یاد رکھیے جہاں قرض حسنہ کی بات ہوتی ہے وہاں دین کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہوتا ہے. اور دین کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ دین کو پھیلانے کے لیے جہاں جہاں بھی ضرورت ہو تو اس کے لیے آپ تفصیلات بھی معلوم کر سکتے ہیں کہیں سے، اور خود اپنی مرضی سے بھی سارے کاموں کے لیے ہی کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں جب پہنچے تو کہہ سکے کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے ہم نے بھی کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے لیکن مال اور جان دونوں لگانا کہیں بہتر ہے بنسبت صرف ایک چیز، صرف جان یا صرف مال لگانے سے. اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا نور پھیل رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، ادھارا نور دے دو. دنیا میں تو اگر اپنے گھر میں دیا سلائی نہیں ہوتی تو ہم سایوں سے مانگ لاتے ہیں،
وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو صرف اپنی روشنی ہوگی، اپنے اعمال کی، یا جو دین کو پھیلانے کی، اور جتنی جس نے محنت کی ہوگی اس کے مطابق اس کو روشنی دی جائے گی. اور یہاں دیکھیں منافقات بھی آیا، عورتوں کا الگ ذکر ہے. تو منافقین سے کیا کہا جائے گا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، اب جاؤ جہاں سے چھوڑ کے آئے ہو وہیں دیکھو، یہاں نور نہیں ملتا. پل صراط سے پہلے سب لوگ اندھیرے میں ہوں گے، پھر پل صراط پر آئیں گے اور ہر ایک کو نور دیا جائے گا. کتنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. یاد رکھیے بات، جتنا عمل، جیسا عمل ویسا نور. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، وہ پہاڑ ان کے آگے کے چل رہا ہوگا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، یعنی چھوٹا پہاڑ ہوگا. کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، جیسے کوئی مشل پکڑی ہوئی ہوتی. کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. کبھی وہ جلے گا، کبھی بجھے گا. جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ چلے گا، جب بجھ جائے گا تو رک جائے گا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. اور رب تبارک و تعالی ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، یعنی پل صراط کی طرف لایا جائے گا. اور وہ پھسلن والا پل ہوگا، ان کو کہا جائے گا گزرو. سب اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے. بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، ایسے بس ایک بلنک اپن آئے. ان میں بعض وہ ہوں گے کہ بجلی کے کوندنے کی طرح گزر جائیں گے. بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، جیسے بادل آرام آرام سے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح جیسے تارے گرتے ہیں. کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی، آگے نہیں پیچھے ہے. وہ چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا. چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے بل ایسے جیسے سجدے کی حالت میں کوئی چلنا شروع کر دے. اس کے پاؤں کے پیچھے کی طرف نور ہوگا اور اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچی ہوئی ہوگی، اوپر تک آ چکی ہوگی. تو اسی صورتحال پر وہ رینگتے رینگتے آخر نجات پا جائے گا. جب وہ نجات پا جائے گا تو رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے نجات عطا کی. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نور اور اندھیرا کیا ہوگا. تو اب یاد ہو گیا کہ پل صراط سے پہلے اندھیرا ہوگا، پھر پل صراط تک لوگ آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو نور دیں گے جتنا اس کا جیسا عمل ہوگا. منافقوں کا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا جو کبھی جلے گا یا بجھے گا، کیونکہ دنیا میں ان کا عمل بھی ایسے تھا. جب اچھے حالات ہوتے تھے تو وہ عمل کر لیتے تھے، جب اچھے نہیں ہوتے تھے تو وہ برے کام شروع کر دیتے تھے. تو دین میں ایک دفعہ آ گئے ہیں تو استقامت اختیار کیجیے اور کسی نہ کسی ایسے کام سے جڑے رہیے کہ جس کے بعد آپ اس راستے سے پیچھے نہ ہٹیں، ورنہ آگے تو جانا ہی اللہ کے ہاں. اور پھر وہاں یہ پل بھی ہر ایک نے پار کرنا. سورۃ مریم میں آپ کو بتایا گیا تھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس پر وارد نہ ہو، یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ جو طے شدہ ہے، ہو چکا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس پل پر کھڑا کریں. کبھی دنیا میں کسی دیوار پر چلے، سنگل اینٹ کی دیوار پر، دل ہوا ہو جاتا ہے، خوف کے مارے ہاتھ پاؤں سونے لگتے ہیں، سنسنی دوڑ جاتی. تو اس پل سے بھی ہم نے گزرنا ہے. خوب خوب نور سمیٹ لیں، دائیں بائیں آگے پیچھے خیر پھیلاتے جائیں، ہر ایک تک پہنچاتے جائیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے زیادہ نور بنائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ پل صراط پر اس نور کے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی. جسے اللہ چاہے گا وہ اسے اچک لیں گی. اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے اور منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں گر جائیں گے. فکر ہمیں اس دن کی کرنی چاہیے اور یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے صبح فجر کے سنتوں کے بعد. اللہم اجعل فی، پڑھیے.
اللہ ہم سب کو نور عطا فرمانا. منافقین سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں نور ڈھونڈو. اب نور بجھ گیا. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. منافقین کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا کیا ہوا تھا. اور پھر وتربصتم، تم انتظار کرتے رہے، یعنی موقع کی تلاش میں ٹھہرنے کو کہتے تھے. یعنی تمہارا کچھ ڈیسیژن نہیں ہوتا تھا کہ کسی جنگ میں، جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں جانا ہے، بہانے باز تھے. ورتبتم، اور شک میں پڑے رہے، یعنی تمہیں دین کے بارے میں طرح طرح کے شکوک لاحق تھے، ہر چیز کو تم چیلنج کر دیتے تھے. وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے تھی. یعنی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو امانی ہوتی ہیں خواہشات، اس کا منبع تو نفس ہے، وہی الہی تھوڑی ہے. یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں آخر وقت تک دھوکے باز یعنی شیطان اللہ کے معاملے میں دھوکا دیتا رہا. کیا دھوکا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، تم جو بھی کر لو معاف ہو جائے گا. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے. خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. جو چاہتا ہے اپنا مال بڑھا لے، وہ اللہ کو قرض حسنہ دے اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. دوڑو، سابقو، سبقت کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، و جنت، اور جنت کی طرف دوڑو، ارضھا کارض السماء والارض، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس بارے میں آج بار بار دوڑنے کا سبق دیا گیا. ففروا الی اللہ، اور پھر جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اور سابقون السابقون بن کے دوڑو. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. پھر تکبر کی نفی.
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں. ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کا حق ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کر دیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وآمنوا، اور ایمان لے آؤ برسولہ، اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. اس لیے ساری لو اللہ سے لگانی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ خوش ہے، وہ راضی ہے، تو پھر سارے ہی کام سنور جائیں گے، درست ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، ایک تو یہ کہ سورۃ الرحمن کی CD موجود ہے، جو لوگ بار بار سننا چاہیں، تلاوت ہے، یہ 9 قاریوں کی آواز میں ہے، تو ایک کے بعد ایک قاری کی آواز میں سنتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ پہلے چونکہ کیسٹ اور CD ہوتی تھی، اور اب میموری کارڈز اور USB کارڈز ہیں جو فون میں اور کمپیوٹر پہ لگتے ہیں، تو یہ بھی الہدیٰ میں اویلیبل ہیں مختلف چیزوں کے، جیسے فہم القرآن اور تلاوتیں وغیرہ ان میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں. یہ آپ اسٹال پہ پتہ کر سکتے ہیں. ان کارڈز میں تعلیم القرآن کا پورا سیٹ موجود ہے، اور حج سے متعلق لیکچرز بھی ہیں، فہم القرآن بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج ہم نے فطرانے کے بارے میں پڑھا، تو آپ ابھی سے اپنا فطرانہ جمع کرا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو دینے میں آگے سہولت ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.